السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرز، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کا دوسرا دور جو تھا مکمل ہو چکا ہے مذاکرات کا، اور اب تیسرا دور جو ہے مذاکرات کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پہلا جو دور تھا، پی ٹی آئی کے لوگ اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے، کافی انتظار کیا پنجاب حکومت نے کہ شاید وہ آ جائیں اور پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہیں مذاکرات وہ کامیاب ہو جائیں، مگر وہ رزلٹ جو تھا وہ زیرو نکلا۔ آج تیسرا دور ہے اور اسد کیسر صاحب نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ آپ لوگوں کو ماننے پڑیں گے، اگر آپ لوگ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو یہ تیسرا دور جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور مذاکرات جو ہے ہم لوگ نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور جماعت اسلامی کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں قائم مقام امیر جماعت اسلامی لاہور اظہر بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کیا مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں اور ملک میں خوشحالی آئے گی، اور پی ٹی آئی اپنے مطالبات رکھتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے مطالبات رکھتی ہے، اگر ان دونوں میں سے اگر تیسرا بندہ اگر شامل ہو جائے تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ پہلا دور مکمل ہوا، دوسرا دور مکمل ہوا، پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہوتے کمیٹی میں، اور اب تیسرا دور بھی شروع ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ لاسٹ دور ہے اور اس مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، مذاکرات تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہیں، لیکن یہ چیز حقیقت میں بھی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اختلاف پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر وہ جو خفیہ ہاتھ ہے، جس خفیہ ہاتھ کا نام کوئی بھی نہیں لینا چاہتا، وہ ہوتے ہیں جو اصل میں ڈرامے کے پروڈیوسر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل ڈرامہ ہے، اس کے پروڈیوسر وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو حکومتیں بناتی بھی ہے اور حکومتیں گراتی بھی ہے۔ سر ڈرتے کیوں ہیں؟ نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ آخر کار سب کو پتہ بھی ہے چیز کا کہ کون ہے اس کے پیچھے، اس کے باوجود بھی لوگ ڈرتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ لوگ ڈرتے اس لیے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار کے اندر آ سکتی ہے وہ اپنی باری کے انتظار میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان کو ایکسپوز اس لیے نہیں کرتے کہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی تو پہلے دن سے بڑی اصولی موقف کی بات کر رہی ہے، اور یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جو ایک سیٹ دی گئی تھی، جس سیٹ سے وہ جیتے تھے تو وہ سیٹ تو دی نہیں گئی، لیکن جس سیٹ سے وہ نہیں جیتے تھے وہ سیٹ دے دی گئی تاکہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو جو ہے وہ اپنی ہم نوائی میں وہ شریک کر سکیں۔ لیکن حافظ صاحب نے بڑا اصولی سٹینڈ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو فارم 45 ہے، اس کی بنیاد کے اوپر حکومت ہونی چاہیے اور سیٹوں کی الاٹمنٹ اس پہ ہونی چاہیے۔ فارم 47 جو آپ نے اپنے جو ہے وہ دفتروں میں بیٹھ کے بنا لی ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے سر، دیکھیں اب ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ بھی ہے، مہنگائی عروج کے اوپر ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں اس ٹائم، اور جو مذاکرات ہیں وہ ناکام پہ ناکام، اور پہلا مذاکرات دور چلا وہ بھی ناکام ہوا، دوسرا چلا وہ بھی ناکام ہوا، اب تیسرا دور چل رہا ہے۔ اور اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دی ہے جو ہمارے جو مطالبات ہیں، جو ہمارا جو مینڈیٹ جو چوری کیا گیا تھا وہ واپس کریں اور ہمیں انصاف دلوایا جائے، اور ہم نے ایک کمیشن بنانا ہے، اس کی اجازت دی جائے۔ کیا گورنمنٹ یہ چیزیں مانے گی؟ ان کی کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں۔ ان ایشوز کے اوپر عدالت بھی یہی فیصلہ کرتی ہے نا، جس چیز کے اوپر اختلاف ہوتا ہے اس چیز کے اوپر بیٹھ کے تو اس کو ہم ایشو کہتے ہیں، اس کے اوپر ایویڈنس آتی ہے، لوگ اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، ایک وکیل اپنے دلائل دیتا ہے، دوسرے وکیل جو ہے اپنے دلائل دیتا ہے، اس کے بعد عدالت کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے۔ یہی حال مذاکرات کا ہوتا ہے۔ مذاکرات میں یا تو دو پارٹیاں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں یا پھر کسی تیسرے آربیٹریٹر کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے، اور وہ اصول کی بنیاد پہ اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ گوشہ کہ جو عام طور پہ پارٹی بازی میں جو ہے وہ لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، جب آمنے سامنے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ حقیقت کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ چونکہ بنیاد ہی مینڈیٹ کے چوری ہونے کا ہے، اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں، ساری باقی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ جماعت اسلامی بالکل یہ کہتی ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس لیے کہ میں نے تو آپ کو عرض کیا نا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جو سیٹ دی گئی تھی وہ بھی وہ سیٹ تھی کہ جس سیٹ سے وہ ہارے تھے، اور جس سیٹ سے وہ جیتے ہوئے تھے وہ دوسرے لوگوں کو دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد کراچی کے اندر جو ہمارا ریسنٹلی یہ بلدیاتی انتخاب ہوا، اس کے اندر بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب جیتے ہوئے تھے،
لیکن جس طریقے سے ملک کے اندر ایک جعلی مینڈیٹ دے کے حکومت جو ہے مسلط کی گئی ہے، اسی طریقے سے کراچی کے اندر میئرشپ بھی اسی مینڈیٹ اور اسی طریقہ کار کے مطابق. تو سر یہ دیکھیں نا، اب کون کرے گا ان کے ساتھ مذاکرات؟ کرے گا کون؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کے مطالبات نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں آپ کے مطالبات نہیں مانتے ہم لوگ. تو تیسرا بندہ درمیان میں کون آئے گا جو یہ معاملہ حل کر پائے گا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ وین دیر از ول دیر از وے. اگر یہ پارٹیاں صحیح کسی ظاہر پی ٹی آئی نے تو ایک لوزنگ پارٹی ہے نا اس وقت، وہ جیل کے اندر ہے، ان کے اندر مسئلے مسائل ہیں. اگر جو دوسری سائڈ پہ جو مقتدر طبقہ ہے وہ اگر کسی چیز میں سیریس ہوگا تو وہ خود بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اعتماد کی فضا پیدا کر سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم میڈیٹر کے طور پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، گول میں کانفرنس کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، اور آپ کے درمیان بھی میڈیشن کر سکتے ہیں. لیکن جب کوئی وقت گزارنے کا بندوبست کیا جائے اور ٹینیور پورا اسی طریقے سے لوگوں کو مار داڑ کر کے کیا جائے اور ولنگنیس نہ ہو مذاکرات کے کامیاب ہونے کی، تو پھر جماعت اسلامی بھی نعرہ لگاتی ہے مینڈیٹ چوری کا گورنمنٹ کے خلاف، اور پی ٹی آئی بھی نعرہ یہی لگاتی ہے. تو آپس میں مل کیوں نہیں جاتے آپ لوگ تاکہ ایک طاقت بن جائے اور گورنمنٹ کو گرا دیں؟ دیکھیں جہاں تک مل کے طاقت کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے ایک اکثریت حاصل کی ہے، اور ہمارا مانتے ہیں جی مانتے ہیں یہ لوگ، جی لوگ مانتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس بات کو مانتی ہے. بلکہ ہمارا آپس میں جو اشتراک ہے اس حد تک رہا ہے کہ بہت سارے ایسی سیٹوں کے اوپر جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے ایک منظم جماعت ہے. ہمارے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس ہر سطح پہ الیکشن میں جو لوگ ہمیں ووٹ جتنے بھی دیں، لیکن ہمارا تنظیم اس میں ہوتی ہے. تو ہم نے فارم 45 ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے ہیں. جب میں کہتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے تو ہم نے ان کو بتایا. میں ذاتی طور پہ انوالو رہا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے ان کو ہرایا گیا ہے، اور ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں خلیق بٹ صاحب، وہ سیٹ کے اوپر امیدوار تھے جماعت اسلامی کے. تو ان کے بے شمار فارم 45 جو ہیں وہ ہم نے دیے ہیں ان کو. جو پولنگ ایجنٹس کے جو رزلٹ تھے وہ ہم نے ان کو فراہم کیے ہیں، اور اس بنیاد میں نے ورکنگ کی ہے. پتہ نہیں 70-80 ہزار ووٹ جو ہے جیلی ڈال کے تو نواز شریف صاحب کو جتایا گیا ہے. تو یہ ہم سب لوگوں کا جو پولیٹیکل اس سیٹ اپ میں انوالو رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا. 7 کو اور 45 کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو عوام نے جتوایا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ہم آئے ہیں. یہ تو ایسے جماعت اسلامی نعرہ لگاتی ہے چور چور کا، اور پی ٹی آئی نعرہ لگاتی ہے چور چور کا. ثابت کریں. دیکھیں ثابت کہاں کریں، ثابت تو کسی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو ریفر کریں، یہ کھولیں سیٹیں اور عدالت کو دیں، کوئی ٹریبونل بنائیں یا کسی عدالت کو دیں تو پھر تو یہ کھلیں گے نا. ویسے اگر جن لوگوں نے چوری کیا انہیں کو آپ کہیں تو وہ تو جب کریں گے تو پھر وہ کریں گے. جو لوگ چوری کرتے ہیں یا ڈاکہ ڈالتے ہیں انہیں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہی کہنا شروع کر دے ثابت کرے، تو ثابت کون کرے گا؟ ثابت کو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو عدلیہ کی ہوتی ہے، اس کے ذمہ لگایا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. وہ تو بالکل ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو تھے وہ شامل نہیں ہوئے کمیٹی میں. جی تو جانا چاہیے تھا ان کو. علی امین گنڈاپور کو کہتے ہیں جی کال کرتے ہیں، انہوں نے کال ریسیو نہیں، انہوں نے انکار کر دی، میں نہیں آ رہا. یہ تو دیکھیے پی ٹی آئی کا اپنا ایک انٹرنل سیٹ اپ ہے. ہم باہر سے بیٹھ کے تو تبصرہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ کس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ایک جمہوری پارٹی ہے، اس پارٹی کے اندر کس کو مذاکرات میں جانا چاہیے، کس کو کس جگہ پہ نمائندگی حاصل ہونا چاہیے، ان کا انٹرنل ایک معاملہ ہوتا ہے. اگر جماعت اسلامی کے اس طرح کی کوئی سیٹ اپ مذاکرات کا یا کوئی اور بھی ہوتا ہے تو ہم اپنی تنظیمی جو ہیرارکی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ ایک مذاکراتی ٹیم کا تعین کرتے ہیں اور وہی جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 3 4 5 جتنے لوگ بھی جاتے ہیں، یہ میڈیا میں ہمیشہ نیگیٹو خبر آتی ہے فلان نہیں جا رہا ہے، لیکن جو جا رہا ہے کیا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل. تو اس اعتبار سے یہ اس پارٹی کا حق ہے کہ ان کے دروازے تو انہوں نے کھول دیے ہیں حکومت نے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے دروازے کھلے ہیں. رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ آئیں، ویلکم ہے، مگر آپ کسی بات کے اوپر بیٹھے تو صحیح. دیکھیں جی میں ایک نیوٹرل پارٹی کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر دروازے کھلے ہیں تو دروازے کھلے تو سب سے پہلے نا کوئی آپس میں مذاکرات کا ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. ایک پارٹی کے لیڈر کو آپ نے جعلی مقدموں کے اندر ڈالا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو رہا کریں نا، رہا کر کے تو ایک کمفرٹ دیں اور اس اعتبار سے آگے کریں. آپ یہ بتائیے، یہ بھی مطالبہ رکھا انہوں نے
کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں آپ لوگ. یہ پہلا مطالبہ انہوں نے یہ رکھا ہے. دوسرے نمبر پہ مینڈیٹ چوری کا رکھا ہے انہوں نے, اور تیسرے نمبر پہ یہ رکھا ہے کہ جو ہمارے جو ورکر جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف دیا جائے, جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے گناہ ان کو انصاف دیا جائے, باہر نکالا جائے. یہ 3 مطالبات فی الحال سامنے جو آئے ہیں. دیکھیں یہ تو وہ مطالبات ہیں, لیکن ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے جو چیز میرے علم میں ہے وہ ہے کہ یہ جو ابھی 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر ہوئے ہیں, پرابلم ہوا ہے, جو ایجیٹیشنز ہوئی ہیں, وہاں پہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو لاہور کے 9 مئی کے مقدموں میں بھی انوالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بریک کا ٹائم ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے بارے میں, مذاکرات کے بارے میں بات ہو رہی تھی. سر کیا سمجھتے ہیں جیلوں سے باہر آئیں گے لوگ جو بے گناہ ہیں؟ سر جیلوں سے باہر آئیں گے جو بے گناہ ہیں, یہ چیز تو اس سوال کا تو جواب وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے ان کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو ابھی تک کے جو حالات لگ رہے ہیں وہ تو ایسے ہی حالات لگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پورا یہ جو الیکشن ہونے کے بعد یہ گورنمنٹ کا جو ٹینیور ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا اور یہ لوگ جیلوں سے باہر نہیں آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ 5 سال پورے کر کے جائے گی یہ گورنمنٹ کے 5 سال پورے کرنے کے حالات تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر انہونیاں جو ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تو سیاسی طور پہ کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ اگر کسی انصاف کے کسی تقاضے کے تحت ہو تو پھر تو ان کی گورنمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور جتنا وقت انہوں نے گزارا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ انہونی جو ہے ہو چکی ہے تو 5 سال پورے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ حالات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ اب پہلے کہتے تھے کہ جی مذہبی کارڈ, اب یعنی کہ قیدی کارڈ کھیلا جا رہا ہے, جو لوگ اندر پڑے ہیں ان کے اوپر کھیلی جائے گی گیم اور 5 سال پورے کیے جائیں گے. دیکھیے ہمارے ملک میں جو لوگ یہ سیاسی شعبہ بازیاں اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ ڈراماٹائز کرتے ہیں نا, اور ڈرامہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں, یہ ان کے اپنے حق میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت 5 سال پورے کرے. وہ 5 سال اگر پورے کرے گی تو اس کے کچھ نہ کچھ اپنے بھی حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے اور کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اس اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ کون سے ایسی آفت آ گئی تھی جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت چینج کی گئی. کیا ملک کے حالات اس سے بہتر ہوئے؟ نہیں, یقیناً اس سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو یہ جو ابھی یہ حکومت بھی اگر پورے 5 سال پوری نہیں کرے گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی 5 سال پورے نہ کرنے دیا جائے تاکہ یہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے جو ہے نا اپنی میچورٹی کی طرف نہ بڑھے. اب جو حالات بنے ہوئے ہیں, کور کمانڈر راحت نسیم صاحب نے پریس کانفرنس کی, ایک یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہو جائیں, ہمارا کوئی مداخلت نہیں کرتے ہم لوگ. تو لوگ کہتے ہیں مداخلت کرتے ہیں, جب یہ مذاکراتی ٹیم آگے بڑھتی ہے کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں تو پھر مداخلت ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے. دوسری طرف سے کہا جاتا ہے مداخلت کرتی ہی نہیں ہے. جی ہاں, مذاکرات بھی اس وقت ہوتے ہیں جب مذاکرات کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. وہ اچھا جی مذاکرات بھی اس وقت ہوتے ہیں جب مذاکرات کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, اور یہ سب کو پتہ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کو بھی یہ پتہ ہے, نون لیگ کو بھی یہ پتہ ہے. یہاں پہ تو مقابلہ اس بات کا ہوتا ہے نا, مقابلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کون زیادہ فیتھ فل ہے, اور اپنی اپنی باری کا انتظار ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ اگر حکومت پوری مدت کرتی بھی ہے یا نہیں بھی کرتی ہے تو اس میں کسی حالات کا نہیں بلکہ اس اشارے کا اور اس چیز کا تعلق ہے. اور اس میں الٹیمیٹلی آبجیکٹو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بھلے کوئی بھی حکومت کے اندر پارٹی ہو, یہ ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر میچورٹی نہیں آنی چاہیے. اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ بات مان جاتی ہے اور ان کے مطالبات سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ملک میں بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھیے جب ہراول دستہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, اور عوام بھی کنفیوز ہوتے ہیں, گلی محلے لیول کے اوپر خاندانوں کے اندر لوگ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ لوگ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اگر وہ کسی سنرجی کو ڈیولپ کرتے ہیں, کسی مذاکرات کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہے
کہ کسی نہ کسی کامن پوائنٹ کے اوپر کریں گے تو یقیناً ایک امن آئے گا، پولیٹیکل فضا میں امن فرض کریں سر، اگر کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آدھی گورنمنٹ میں آپ آ جائیں آدھی ہم لیتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے، کہا پی ٹی آئی مانے گی؟ میرے خیال میں نہیں مانے گی، کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ نہیں مانے گی، عمران خان صاحب کا یہ موقف بڑا واضح ہے، لیکن بہرحال اس سوال کا جواب دینے کا حق تو انہیں کو حاصل ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں۔ ان کو ایک طرف جو ہے اتنا دیوار کے ساتھ دھکیلا ہوا ہے، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ریٹریٹ کرنا یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا اگر وہ ریٹریٹ کرتے بھی ہیں تو عوام کی جو اکثریت ہے وہ یہ نہیں کہے گی کہ انہوں نے حالات سے سودا بازی کر لی ہے، بلکہ وہ یہ کہے گی کہ اٹ از پارٹ آف دا اسٹریٹجی۔ ماضی میں دیکھا گیا، کچھ عرصہ اگر میں جاؤں پیچھے، تو جماعت اسلامی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ حق کی آواز اٹھائی تھی انہوں نے تو۔ جی ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے بھی بڑے ہوتے رہے ہیں اور سارا کچھ کرتے رہے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو جماعت اسلامی کو تو بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب جی اچھا کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اچھا کام اور برا کام تو بعد کی بات ہوتی ہے۔ ایک جو سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ فی نفسے ہی اگر غلط ہے تو یہ سوال ہی بڑا ارریلیونٹ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہی ہے کہ نہیں کام کر رہی ہے۔ اگر ان کی گورنمنٹ ہی ناجائز ہے، اس ناجائز گورنمنٹ کے تحت اگر کوئی اچھا کام بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی وہ پائیدار اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ جی ملک تو ڈوب گیا تھا، ملک کو نکالا ہے، روشنی دی ہے ملک کو۔ تو جی ہاں، ملک اگر ڈوب گیا تھا تو ڈبونے والے بھی ادھر ہی تھے، اور اگر وہ ڈوبنے سے بچ گیا ہے تو وہ اس کو بچانے والے بھی یہ ہیں، وہ نون لیگ اور مریم نواز نہیں ہیں، وہ کچھ اور لوگ ہی ہیں۔ اگر یہ نون لیگ اور مریم نواز ہوتے تو کیا زراعت کے سیٹ اپ میں چیف آف آرمی سٹاف آگے بڑھتا؟ کیا باقی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے میں چیف آف آرمی سٹاف آگے بڑھتا؟ اور اللہ ماشاء اللہ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف میں بات نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سیاسی قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے پبلک پلیٹ فارم کے اوپر کئی دفعہ کہا ہے کہ جناب باجوہ ایک جمہوری آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو وقت کے اوپر تعریف کرنے والی بات ہوتی ہے تو اس میں تو پی ٹی آئی بھی کوئی پیچھے نہیں ہے نا، کہ ان کے ساتھ ہی وہ مل جل کے یہ اب کام تو وہ کرتے کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں ان کو، اس کے آپ فیض حمید کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں ان کو، اب تو وہ بھی ہیں، باجوہ بھی ہے۔ لیکن یہ میں تو آپ لوگوں کے میڈیا کے جو کلپس دیکھتا ہوں نا صاحب کے، تو اس میں یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے سیاست میں ویسے، 1% یا 2%؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کا تو جب سے پاکستان بنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں سب سے زیادہ زیر عتاب جو پارٹی تھی وہ جماعت اسلامی تھی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اصولی موقف اس وقت سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے، ہمارا تو سیدھا نقطہ نظر ہے نا کہ اس ملک کے اندر جو پاکستان کو حاصل کیا گیا تو یہ جو تقسیم کا معاملہ ہوا اسی بنیاد پہ ہوا کہ ہندو کی بالادستی کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا، اور پاکستان کو سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ متحد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کی خاطر اسے حاصل کیا اس اسلام کا نظام ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مشرقی پاکستان جنہوں نے آزادی کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھی، ان کو ہم نے 71 میں الگ کر دیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے اقتدار کی خاطر۔ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو جاگیرداروں کا ایک طبقہ ہے، سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، ان لوگوں نے مل کے پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، پاکستان کو توڑا۔ اب یہ دیکھیے کہ 71 میں جب مجیب الرحمان جو عوامی لیگ جیت گئی تھی تو مجیب الرحمان کے آپ پہ دیکھیں، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اکثریت کا وزیر اعظم مغربی اور مشرقی پاکستان کا ہو سکتا ہے اور وہ کہے گا کہ پاکستان سے ہمیں الگ ہونا چاہیے، اس کی یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو اپنے اقتدار کے اصول کے لیے پاکستان کی قربانی دے دی، مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا دیا، اور جن لوگوں نے اس وقت پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے قربانیاں دیں وہ تھے جماعت اسلامی کے لوگ، جو آج تک جماعت اسلامی کی ہیں قربانی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنے عرصے سے جماعت اسلامی یعنی کہ خون پسینہ دے رہی ہے ملک کی خاطر، تو جماعت اسلامی کو اقتدار میں کیوں نہیں آنے دے رہا؟
ایک ایسا طبقہ ہے جو گٹھ جوڑ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، جاگیردار، سرمایہ دار، ان لوگوں کا یہ ایک فیئر ہے کہ جب جماعت اسلامی اقتدار کے اندر آ جائے گی تو پھر ان لوگوں کا کوئی جو ہے نا وہ مستقبل نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑا ایک منظم سلسلہ ہے، جس منظم سلسلے کے اندر جماعت اسلامی کو پیچھے رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ بڑے آرام سے اس بات کا جو ہے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جماعت اسلامی اقتدار کے اندر آ گئی تو نہ تو پاکستان کے اوپر سودا بازی ہو سکے گی، نہ اسلام کے خلاف کوئی سودا بازی ہو سکے گی، سود نظام بند ہو جائے گا، سود نظام بند ہو کافی جائے چیزیں گا، اور بند ہو جائیں گی جو باہر سے آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ غزہ کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے ظلم، پوری سب سے پہلے آواز میرے خیال میں جماعت اسلامی نے آواز، ان کو گرفتار کیا گیا، جماعت اسلامی نے تو آواز بلند کی۔ میں جو بات نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلم حکمران ہیں وہ خاموش ہیں۔ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر غیر مسلم مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اقتدار کی خاطر اپنے اسلام اور اپنے اصولوں کے اوپر سودا بازی کرتے ہیں، نہ مکہ مدینہ کے اندر کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے، نہ باقی مسلم ممالک کے اندر کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ کوئی مظاہرے ہو سکتے ہیں، صرف جماعت اسلامی کا۔ ٹھیک ہے، جماعت اسلامی پہ اسٹارٹ کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، سر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اب بتائیے گا، بریک سے پہلے تو نہیں بتا سکے، اب بتائیے گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مطابق دیکھیے نا، میں غزہ کی بات کر رہا تھا، غزہ کی بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، عوام الناس مظاہرے کر رہے ہیں، واشنگٹن ڈی سی کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے لندن کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلم ممالک کے اندر مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں میرے خیال اس لیے کہ مسلم ممالک کے اندر جو حکمران ہیں یہ وہ ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یا سیدھی سیدھی بات ہے کہ امریکہ کی بولی بولتے ہیں، اور وہ اوپنلی کہتے ہیں۔ ابھی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہے کہ امریکہ کے صدر یہ کہہ رہا ہے، امریکہ کے صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہو گئی تھی، ان کو انڈرسٹینڈنگ میں ہم نے دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو انوالومنٹ ہے، اس انوالومنٹ کی بنیاد پہ اب وہ اسرائیل ایسے شرم کی بات نہیں ہے، باہر کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ چیز چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو اپنے ہمارے بیٹھے ہوئے تو خاموش ہی ہیں۔ یہ تو عوام الناس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جن لوگوں کا نہ تو اسلام کے حساب سے، نہ ہمارے اسلامی نظریے کے حساب سے، اور نہ پاکستانیت کے حساب سے کوئی ایسی وفاداری کا سلسلہ ہے، وہ اپنے انٹرنیشنل آقاؤں کے اشاروں کے اوپر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ایم پی اے کی، ایم این ایز کی، وزراء سب کی، لاکھوں روپے اضافہ کیا گیا ہے، تو غریب کے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، ان کی جو اضافہ کیا گیا کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تنخواہ کا تصور، یہ تنخواہ دار ملازم تو ہے نہیں، یہ بالکل تنخواہ دار ملازم نہیں ہے۔ ایک آدمی عوامی نمائندہ جو ووٹ لے کے اسمبلی میں آتا ہے وہ تنخواہ دار ملازم تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ تنخواہ دار ملازم ہے تو یہ تو پھر اس کا مطلب نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو نوکری کرنے والے کو تو آپ ووٹ نہیں دیتے ہیں، تو تنخواہ اس کو کہنا ہی ناجائز ہے۔ اور دوسرا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، جماعت اسلامی نے بڑی سوچ بچار کے بعد اس کے اوپر تنقید کی ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو رہے ہیں پوری ملک کے اندر۔ یہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ منیمم ویج بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں، اسپیکر کی تنخواہ بڑھ گئی ہے اور ممبران کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں اور اپنی مراعات کی خاطر یہ بات کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات ایک اور ہے، یہ جو مراعات کی تقسیم ہوتی ہے، ان مراعات کی تقسیم میں پارٹیوں کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سارے مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف کوئی اکا دکا جماعت اسلامی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سینٹ کے اندر بھی جب کبھی ہوا تھا ایک مشتاق صاحب اس کی مخالفت، مشتاق صاحب بہت ایکٹیو ہیں جماعت اسلامی میں، وہ ایک ہی تھے، ایک لوتے تھے، وہ ایک بڑا، وہ بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ جو نمائندگی رہی ہے وہ تھوڑی رہی ہے لیکن الحمدللہ بڑی ستھری رہی ہے اور بڑی جماعت اسلامی کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ دیکھیے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کی بات ہے، یہ وہ پروپیگنڈا ہے، یہ وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ایک
اینٹی اسٹیبلشمنٹ عوام الناس ہوتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوتا ہے. میں نے ایوب خان کے زمانے کی بات کی ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ عمر میں تو میرے سے کافی چھوٹے ہیں. جماعت اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے ایوب خان کے زمانے میں, اس وقت کے زمانے میں کروڑوں روپے مختص کیے گئے تھے میڈیا کے اوپر بدنام کرنے کے لیے, جماعت اسلامی کو. جماعت اسلامی کو. اور وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے پاکستان کی مخالفت, آج تک کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکا کہ پاکستان کی مخالفت جماعت اسلامی نے کیسے کی. نہیں, بدنام کیوں کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک ایجنڈا بھی تو ہوگا نا. ایجنڈا یہ ہے کہ جو لوگ خود ملک کو جو ہے وہ لوگ بیرونی طاقتوں کے گروی رکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر آگے آ گئی تو یہ جماعت اسلامی کے اندر وہ عوامی تائید ہو جائے گی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہو جائے گی, یہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جماعت اسلامی آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کا جو نا ایک کریکٹر ہوتا ہے, وہ اگر اقتدار کی ایوانوں یا اسمبلیوں سے باہر جو کریکٹر ہے وہ اگر اندر بھی جائے گا تو وہی ہوگا. ملک کے اندر جب بھی کبھی کوئی آفت آتی ہے, ملک کے اندر جب بھی کوئی خدمت خلق کا پرابلم ہوتا ہے, کب کوئی خدا نخواستہ سیلاب آتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, سب سے آگے جماعت اسلامی. کورونا ہوتی ہے, سب لوگ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں, جماعت اسلامی بغیر کسی خطرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہے اور گرجا گھروں کے اندر جا کے سپرے کرتی ہے. وہی سوال ہے نا, آپ لوگ اتنی کمپین کرتے ہیں, جب الیکشن آتا ہے کوئی بھی آفت پاکستان کے اوپر سب سے آگے جماعت اسلامی ہوتی ہے, تو جماعت اسلامی کو جب ووٹ کیوں نہیں ملتا جب الیکشن ہوتا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو عوام الناس سے کرنے والا ہے کہ جب آپ کی خدمت کی بات کی جاتی ہے, جب آپ کو کسی وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تو جماعت اسلامی ہے. جب کبھی اقتدار کے اندر ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو آپ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہمارے عوام الناس کے پاس وہ چوائس حاصل نہیں ہے کہ وہ اوپن اپنے فری مائنڈ سے کر سکیں. میں نے جس طرح کیا کہ ڈرامے کا پروڈیوسر ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, ایکٹر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے وہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کبھی تو وہ چڑیا اقتدار کی کسی ایک پارٹی کے حق میں ہوتی ہے, کبھی دوسری پارٹی کے حق میں ہوتی ہے. پہلے وہ خفیہ ہاتھ ہوتا تھا, اب وہ آہستہ آہستہ وہ خفیہ ہاتھ جو ہے اتنا باشگاف انداز میں سامنے آ گیا ہے کہ 8 فروری کا انتخاب بالکل سامنے ہے. اب تو پہلے تو ایسی وہ انتخابی ریگنگ ہوتی تھی نا جو پتہ نہیں لگتی تھی, اب تو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ فارم 45 اور 47 نے ایک عیان کر دیا کہ وہ جو ہاتھ سے پہلے خفیہ ہوتا تھا اب بالکل سامنے آ گئے. فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں آگے جی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگ ہاتھ ملائیں گے, اکٹھی الیکشن لڑیں گے ایک ہو کے؟ دیکھیے جو ہمارا ابھی تک کا تجربہ رہا ہے, کیونکہ پچھلے جب الیکشن ہونا تھا 8 فروری کو, اس سے پہلے کافی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں آپ لوگوں کی. دیکھیے جہاں تک جماعت اسلامی کا ملاقات اور میل ملاپ کا تعلق ہے, جماعت اسلامی اس چیز کی حامی ہے کہ جو لوگ بھی سیاست کے اندر کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ ایک باہمی دلچسپی کے اوپر تعاون ہونا چاہیے. ہمارے قیادت نے ہمیشہ سب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس حد تک نہ جائیں, نیشنل قیادت کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے اس حد تک نہ جائیں کہ آپ اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھ نہ سکیں. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی ایک زمانے میں مشورہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنے آگے نہ بڑھ دیں زرداری صاحب کے مشورے کی بنیاد پہ کہ اپنے گلے کے اندر مصیبت ڈال دیں. تو ہم سب کو سنسیئر بنیادوں پہ مشورہ دیتے رہتے ہیں اور اپنی جو پولیٹیکل کولیکٹیو وزڈم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آفر کرتے ہیں اس بات کی. اس سارے تجربے کے نتیجے میں ہم اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں. اب ہم نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے, جماعت اسلامی کی مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنے نشان کے اوپر اور اپنے جو ہے الگ موقف کے اوپر الیکشن لڑیں گے, کسی اتحاد کے اندر حصہ نہیں لیں گے. لیکن اس کے باوجود جو باہمی اشتراک ہے, جو تعاون ہے ایشوز کے اوپر, ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں. اور کبھی ہماری کسی مولانا فضل الرحمان اگر آ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے, ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ موجود رہا ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ مضبوط رہا ہے. اور ہم تو کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے میں اور ان کے ساتھ کسی قدر مشترک کے اوپر تعاون کرنے میں کبھی کوئی پرابلم نہیں. وہی بات آ گئی نا, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ تو سب کا ساتھ دیتا ہے اور اب اس کے اوپر اپنی بنی ہوئی ہے تو لوگ ساتھ نہیں دے رہے, زرداری صاحب سائن نہیں کر رہے بل کے اوپر.
دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بڑا ہمیشہ اشتراک رہا ہے، مذہبی جماعتوں کے اتحاد میں بھی، ہم قومی اتحاد میں بھی اکٹھے رہے ہیں، ہم نے مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ بھی مل کے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سارے لوگ آگے جب معاملہ آتا ہے، قاضی حسین احمد صاحب اتحاد امت کے بڑے امین رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو آپس میں جوڑنے کے بڑے امین رہے ہیں اور آگے بڑھ کے قربانی دیتے رہے ہیں، لیکن حالات نے یہ دیکھا کہ اینڈ پہ جا کے وہ جماعت اسلامی کو سارے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ چھوڑ کے، ہم نے ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا تھا، اچھا، اور اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کے اس فیصلے کا احترام کیا اور نواز شریف صاحب نے جو ہے الیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے الیکشن میں حصہ لے لیا۔ تو باہمی اشتراک کے اوپر جتنا بھی ہم نے کام کیا، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ اصول کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں کرتی ہے، اور معذرت کے ساتھ ہماری سیاسی جماعتیں اللہ ماشاء اللہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو اصولوں کے اوپر اینڈ پہ جا کے سودا بازی کر جاتی ہیں، تو اس لیے ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا۔ اسٹاک ایکسچینج اتنی اوپر جا رہی ہے، بلندیوں کو چھو رہی ہے، مگر مہنگائی وہیں کی وہیں ہے۔ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کا اوپر اور نیچے ہونا یہ وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ انڈیکیٹرز کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ اصل چیز تو خوشحالی اس وقت ہوگی جب عوام کے اندر مہنگائی کم ہوگی اور ہمارے بجلی کے بل کم ہوں گے، ہمارے گیس کے بل کم ہوں گے، اور عوام جو ہے اس ریلیف کو محسوس کریں۔ ٹی وی کے اوپر اسٹاک ایکسچینج کا اوپر جانا اور نیچے جانا میرے اور آپ کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کم ہوگی آنے والے وقت میں، عوام کو ریلیف ملے گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے ایسا، اس لیے کہ مہنگائی کم کرنے کے بارے میں کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر عوام کو ریلیف اس وقت ملے گا جب عوام کے دکھ درد میں شریک لوگ اقتدار کے اندر آئیں گے، اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ ٹھیک ہے، جماعت اسلامی سے ہی آئیں گے۔ ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے۔ سر کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں مہنگائی نیچے آئے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے ابھی تک کا جو طرز حکومت ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں کوئی سیریس ہی نہیں، وہ سارے اپنے اپنے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جب کسی چیز کا کوئی تاثر ہی نہیں مل رہا ہے، ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ملکی مسائل کے اوپر ڈیلی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیتے ہیں، اور وہ بڑی جو ہے نا پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ڈاٹا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اور یہ آئی پی پیز کا جو معاملہ اٹھایا تھا، ان آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ایک فیصلے ہیں کہ جو میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ وہ بجلی جو ہم بناتے ہی نہیں ہیں اس کی پیمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کے فیصلے کیے ہیں وہ اتنے بیوقوف تھے؟ یقیناً بیوقوف نہیں تھے۔ اس میں ہر ایک کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور یہ کک بیکس ان کے اپنے پاس آتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایک دوست کو جانتا ہوں جو این ٹی ڈی سی میں ہوتے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم لوگ اس کے منع کیا کرتے تھے کہ آئی پی پیز کے یہ نہ کریں سلسلے، اور لیکن یہ گورنمنٹ کرتی تھی۔ اب اس آئی پی پیز کے مسئلے کو حافظ نعیم الرحمان سے اگر اٹھایا ہے، اور اب وہ اس کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں، اور وہ کچھ ریٹریٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5-6 آئی پی پیز کو جنہوں نے معاہدے کینسل بھی کیے ہیں، باقی بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن اس دوران جتنا ڈرینیج ہوا ہے، جتنا پیسہ گیا ہے، وہ کیا آئی پی پیز کے پاس گیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس نہیں گیا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کے پاس نہیں گیا ہے، ادروائز ان کا ذاتی کوئی اس طرح لیکیج ہو رہا ہوتا خزانے میں، اور اتنی سردموری کا یہ مظاہرہ کرتے کبھی نہ کرتے۔ جماعت اسلامی بہت زیادہ پریس کانفرنس کرتی ہے جی، اور معیار آپ کو پتہ ہے گر جاتا ہے، عمل نہیں ہوتی باتوں کے اوپر۔ کیوں کرتی ہے پریس کانفرنس زیادہ؟ جماعت اسلامی پریس کانفرنس اس لیے کرتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جماعت اسلامی کا طریقہ کار یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے اقتدار کے اندر آنے کا ہمارا پلان ہے۔ ہمارا کوئی جو ہے نا کسی کے ساتھ ساز باز کر کے اقتدار میں آنے کا بالکل کوئی پلان نہیں۔ جب تک عوام ہمیں اقتدار نہیں دینا چاہتے، ہمیں کوئی شارٹ کٹ نہیں استعمال کرنا۔ یہ ساری پریس کانفرنسز جو ہم تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں جو ہے وہ اویئرنیس کی بنیاد پہ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی لوگوں کو جو ایجوکیٹ کر رہی ہے،
اور عوام الناس جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے کہ جو پارٹی صحیح انداز میں عمل بھی کر سکتی ہے اور لیڈنگ بائی ایگزامپل کی بنیاد پہ آگے بڑھ کے ہمارے مسائل کو بھی حل کر سکتی ہے، اور اسٹریٹ لیول کے اوپر ایک منظم طاقت بھی ہے۔ پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے عوام کو متحرک کیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اور جماعت آپ تعریف کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، میں پی ٹی آئی کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے انتشار پھیلایا ہے، انتشاری پارٹی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ لوگوں کو متحرک تو کیا ہے، لیکن وہ منظم ایفرٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب تک کسی پارٹی کی نیچے تک منظم تنظیم نہیں ہوتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ سارے انگریڈینٹس جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں، جو الحمدللہ جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کے اندر موروثی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ جمہوری جماعت ہے۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ قیادت چینج ہوتی ہے، کوئی پرابلم نہیں آتا، کوئی گروپ بندی نہیں ہوتی، کوئی دڑے بندی نہیں ہوتی، نیچے کی سطح کے اوپر ایک عوامی طور پہ منظم تنظیم موجود ہے جو گلی محلے کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ ساری انگریڈینٹس ہیں، اور دیانتدار قیادت۔ الیکشن ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اپنی سیٹیں نکالے گی کہ نہیں؟ ہمارا کام لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے اور اپنے کام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب عوام کو ان کی رائے کو اس طریقے سے جو ہے وہ مس لیڈ کرنے کا بندوبست ختم ہو جائے گا، جس دن یہ انوالومنٹ ختم ہو جائے گی، اس دن جماعت اسلامی کو اس ملک کے عوام جو ہے وہ اقتدار کے اندر ضرور لے کے آئیں گے۔ اب تو لیڈر بھی دبنگ ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ جماعت اسلامی کے لیڈر ہمیشہ ہی دبنگ رہے ہیں، ہمیشہ ہی دبنگ رہے ہیں۔ اب لیڈر بھی دبنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ساری پارٹیوں کو دیکھ بھی لیا ہے اور غلط فہمی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، پیچھے تقریباً نصف صدی مجھے بھی ہو گیا ہے۔ اب بہت سی اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو ان میں سے ٹوٹیں گی اور اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں سے نمودار ہوں گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جناب نئے نجات دہندہ آ گئے ہیں۔ اس وقت عوام کا امتحان ہوگا، کوئی جماعت اسلامی کی طرف دیکھیں گے یا کوئی نئی کسی پارٹی جو ان میں سے ہی نکلے گی تو اس کی طرف لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ مس گائیڈ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک ڈرامہ بناتی ہے اور لوگوں کو اس طرف لگا دیتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے ہمیشہ 70 کے اندر، آپ یہ دیکھیے 70 کے انتخابات میں واحد جماعت اسلامی تھی جس نے مشرقی پاکستان کے اندر بھی اور مغربی پاکستان کے اندر بھی ہر جگہ پہ الیکشن لڑا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان اور سراج الحق میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ حافظ نعیم الرحمان ایک اردو سپیکنگ ہے، اس شہر سے ان کا تعلق ہے جس شہر کو ہم ہمیشہ سے ایک اپوزیشن کا شہر سمجھتے ہیں۔ آج کے حالات میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن ایسا ہے کہ جس کے اندر عوام بہت پسند کرتے ہیں۔ تو حافظ صاحب ایک تو اردو سپیکنگ ہے، بات چیت بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ جہاں تک سراج الحق صاحب کا تعلق ہے، سراج الحق صاحب بھی پٹھان ہیں، اپنی اس وزاداری کے اندر نمبر 1 ہیں، دیانتداری کے اندر نمبر 1 ہیں۔ ہم تو دونوں میں کوئی ایسا فرق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب میں جو ایک ایج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ لیول کے اوپر ایک جدوجہد کی ہے کراچی کے اندر، اور وہ میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ویسے اتنی جدوجہد کی ہے کراچی کے اندر، کراچی میں مقام کیوں نہیں بنا سکے پھر؟ کراچی میں مقام انہوں نے بنایا ہے، لیکن حالات نے یہ ثابت کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ میسج دیا ہے کہ یہاں پہ اکثریت نہیں بلکہ فارم 47 چلے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں وہ اس وقت میئر ہیں، اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں 10 لاکھ ووٹ لیے ہیں نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی کام ہم لوگوں نے کروایا، پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ تو ان کا تو رول ہی نہیں ہے جماعت اسلامی کا، ویسے رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے۔ جی رونا دھونا نہیں لگایا، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نا، ڈیٹیل میں جائیں گے تو جو ان کی حلقہ بندیاں ہیں، ان کی حلقہ بندیوں کے اندر کسی جگہ پہ جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں وہاں پہ اگر فار ایگزامپل 3000 کے اوپر ایک ممبر منتخب ہوتا ہے تو جماعت اسلامی والے حلقوں کے اندر وہی 10,000 کے اوپر ممبر منتخب ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کراچی کے سارے شہری علاقوں کے اندر جماعت اسلامی نے ساری سیٹیں جیتی۔ اس ٹائم جماعت اسلامی کے ساتھ نوجوان ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کے ساتھ نوجوان ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کی اس ابھرتی ہوئی طاقت سے خائف ہو کے ماضی کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا جو اصل جو کہ جمہوریت کی نرسری ہے
اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر پابندی لگا دی جائے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کے اندر جو لوگ اخلاقی اعتبار سے ذرا بہتر ہیں ساری سیاسی جماعتوں میں بلا تخصیص، ان سب میں وہ ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ تعلق رہا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تعلق رکھا ہے. وہ اگر نون لیگ کے اندر ہیں، وہ اگر ایون پیپلز پارٹی کے اندر ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کے اندر ہیں، ان کی اخلاقی جو برتری ہے اپنی پارٹیوں کے اندر بھی باقی تمام لوگوں سے بہتر ہے. میرے وہ سارے دوست ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر سے پابندی اٹھا لی جائے، جو کہ یہ طبقہ جو مقتدر طبقہ ہے جس کو میں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اسٹیبلشمنٹ ہے، جاگیردار ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کی نرسری ہے اسٹوڈنٹ یونین، اس میں لوگ آگے آئیں اور عام لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچیں. صاحب حافظ نعیم الرحمان جب سے آئے ہیں جماعت اسلامی میں کیا تبدیلی دیکھی آپ نے، کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی کے اندر جو حافظ نعیم الرحمان صاحب تبدیلیاں لا رہے ہیں وہ کوئی انفرادی ان کا سلسلہ نہیں ہے، وہ بیسڈ آن ایکسپیرینس ہے. وہ سارے ایکسپیرینس کے جو ایکسپیرینس سراج الحق صاحب کے دور تک جماعت اسلامی نے کیے ہیں اس کی بنیاد پہ بڑے بورڈ طریقے سے ڈیسیژن کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے الیکشن کے اندر، یہ سراج صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اور حافظ صاحب نے اس چیز کو آگے ریٹریٹ کیا کہ ہم اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک بڑے پوٹینشیل والے آدمی ہیں، اور انہوں نے نوجوانوں کو متحرک کیا اور ایک ایسی وزڈم دی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں ہم ایشوز کی سیاست کریں گے اور ہم ریزسٹ کریں گے، اور ہر اس چیز کے اوپر کہ جو چیز عوام کو نقصان دے رہی ہے اس کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس کریں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. انہوں نے کراچی کے اندر KESE کے خلاف بات چیت کی ہے، اسی طریقے سے IPPs کے خلاف بات کی ہے. آگے بھی ہم ان کا ایک ایسا پروگرام ہے جو ابھی ہمارے جو ہے وہ پلاننگ کے اندر ہے. ہر ایشو کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی عوام کے مسائل ہوں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ یہ کہ اب یعنی کہ جماعت اسلامی الیکشن لڑے گی اور گورنمنٹ میں آئے گی انشاءاللہ، ہم گورنمنٹ کے اندر آئیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، گورنمنٹ میں آنے کے بغیر بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کرتی ہے. ہمارا جو بنو کابل کا پروجیکٹ ہے جو نوجوانوں کو IT کی ٹریننگ دے رہا ہے. ابھی جو ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم IT میں اپنا زر مبادلہ کمائیں گے. بھائی IT کے اندر حافظ نعیم صاحب یہ کہتے ہیں IT کے اندر زر مبادلہ آپ نے کیا کمانا ہے، آپ نے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو تو سلو کر دی ہے. انٹرنیٹ کی سپیڈ چلتے ہی نہیں ہے. عبداللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ نے عبداللہ صاحب کی باتیں سنی، اور آنے والا جو وقت ہے اور الیکشن ہوگا تو جماعت اسلامی بالکل حصہ لے گی، اور گورنمنٹ جو ہوگی وہ جماعت اسلامی کی ہی ہوگی، اور جو وزیر اعظم ہو یا CM پنجاب ہو کوئی بھی ہو، سب اقتدار جماعت اسلامی کے پاس ہوگا. اور سب سے پہلا جو قدم اٹھائے گا، سب سے پہلا کام ہوگا سود کو ختم کرنا. تب جا کے پاکستان میں استحکام آئے گا اور بے روزگار بڑھے گا اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی. ناظرین مجھے اجازت، اللہ حافظ.